اندر اس طرح جیل بنا کر اندر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ایسے عدالتیں دنیا میں نہیں ہوتی ہیں, عدالتیں کھلی ہوتی ہیں, ہر انسان جا سکتا ہے ایک جج کے سامنے. تو اگر جج ہی اندر جا کے دب کے بیٹھ جائے گا تو انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی انہی دروازوں پہ آ کے کھڑے ہوئیں گے کیا. اور اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی یہ ظاہر ہو رہے ہیں. پہلے ججز کے نام نہیں آتے تھے کسی کو, اس وقت جج ڈوگر کا نام سب کو آتا ہے. یہ سارے ججز کا نظام جو ہے نا, یہ جو بالکل کلیپس کر گیا, یہ ساروں کو نظر آنا چاہیے. اس لیے ہم آ رہے ہیں. ہمارا جو مین ایشو ہے عمران خان کے لحاظ سے, ایک ان کی صحت ہے اور دوسرا ان کے کیسز ہیں جن سے ان کو رہائی مل سکتی ہے, وہ ہائی کورٹ میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. اور جو ہم جو پچھلے ہفتے محسن نقوی کی میں بات کر لوں کہ جس نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی, محسن نقوی نے آ کے کہا کہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے. کس چیز میں؟ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. بڑا کلیئر ہو جائے, یہ تو نہ پارٹی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلے کریں, یہ فیملی کا مینڈیٹ ہے اور یہ ہمارے ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے. اور آئندہ کے لیے جو یہ والا فیصلہ تھا, میں اس پہ 10 ٹویٹس کیے تھے جو یہ ہمیں بتا رہے تھے پارٹی کی طرف سے. ایک ہی انسان تھا, حسین اخونزادہ, جو ان کی طرف سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا. اس نے مجھے خاص طور پہ کہا, میں نے جب پوچھا یہ الشفا کیوں ٹی وی پہ آ رہا ہے, میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں شفا انٹرنیشنل آنا. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں ہم کہہ رہے تھے, کیونکہ ہمیں پیچھے سے پتا چل رہا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹروں کے پاس پہنچ چکے ہیں, وہاں پہ پریشرائز کر رہے ہیں. ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئی تھیں اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے ایسی جگہ پہ عمران خان کا علاج ہو جہاں یہ رپورٹ ڈاکٹر نہ کر سکیں, یہ چھپا نہ سکیں, اور عمران خان کا انڈیپینڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں اسپیشلسٹ علاج کریں اور فیملی پریزنٹ ہو. یہ ہماری ریپیٹڈلی ریکوائرمنٹ تھی. اور مجھے کہا گیا, یہ حسین اخونزادہ نے کہا, میں نے کہا یہ الشفا آ رہا ہے, یہ پھر سے غلط آ رہا ہے. میں نے ٹویٹ کیا. اس نے پھر کہا کہ نہیں جی, یہ اس کے الفاظ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ جی ان کی کوئی کانفرنس کال ہوئی ہے, اس میں گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں جائیں گے اور ان کے ڈاکٹر اور فیملی بھی موجود ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد تو ہم نے ڈاکٹر عظما کا نام دے دیا ہماری فیملی کی طرف سے, اور ڈاکٹر عاصم یوسف کا دے دیا. انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا ہے کہ بہنیں تو قبول ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا چلیں بہنیں نہیں قبول ہیں, یہ کوئی بھی بہن نہیں جا سکتی, تو ڈاکٹر نشرہ برقی کا لے لیں. پھر پتہ چلا وہ بھی قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر عاصم یوسف قبول نہیں. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں یہ شفا انٹرنیشنل کے لیے ہو رہا ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں آئی. نہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جیل کے اندر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا, پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے. ہمیں کچھ نہیں پتا چلا جب تک عاصم یوسف سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے رات کو. نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں انفارم کیا گیا کہ یہ جو سارا جو پریشر تھا, آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر تھے ہم نے سپریم کورٹ میں سلمان صفدر نے جب انہوں نے رپورٹ بھیجی, اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی ہمیں انڈیپینڈنٹ, ہمارے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا شفا انٹرنیشنل کے لیے. اور وہاں پہ پارٹی فیصلہ کیسے کر سکتی عمران خان کی صحت کے اوپر, جب ہم کلیئرلی 10 میرے ٹویٹس ہیں اور ہم نے کلیئرلی ان کو انڈیکیٹ کیا ہوا تھا پارٹی کو, کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سائلنس ہو گیا, ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ جیل میں جا کیا رہا ہے, کون رہا ہے, کیوں رہا ہے, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے, بلکہ یہ بھی کسی نے کہا شاید یہاں پہ یہ جا کر وہ ویریفائی کریں گے, یہ کوئی پروسیجر ہے جس کے تحت عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. یہ بھی ہمیں کہا, کسی نے کہا, مجھے یہ بھول گیا. اب یہ بتائیں کہ آپ نے جلدی سپریم کورٹ کی کاروائی پوری کرنے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس کو, آپ نے پورا کیس بند کر کے عمران خان کو فارغ کروا دیا. اس کے بعد ہم کدھر ہیں؟ اور وہ جو محسن نقوی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے. کون سا علاج ہوا ہے؟ یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے کہ کون سا علاج ہوا ہے عمران خان کا؟ کون سی اس نے گارنٹی دی تھی؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے, وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں. تو کون سا علاج ہوا تھا جب جیل میں گئے تھے؟ وہ صرف معائنے کے لیے گئے تھے تاکہ انڈورس کر سکیں, جو ابھی تک رپورٹ کسی ہمارے ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی رپورٹ نہیں ابھی تک ہے ہمارے پاس. ہم نے
عمران خان نے جیل میں سے میسج بھیجا ہے کہ میرے بلڈ ٹیسٹ کو میرے ڈاکٹرز چیک کریں، میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹ. اب ہم پارٹی سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ ہم کہاں جائیں اب؟ جب ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ لوگوں نے جیل میں بھیج دیا. اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کوئی ڈسکشن کریں، کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر. یہ ہم بڑا کلیئر کر رہے ہیں. یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے، اس کی آنکھ کا سوال ہے. جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کرنا کیا. نہیں ہے، ایک آنکھ کا سوال نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا کاز نہیں پتا چلے گا تو دوسری آنکھ بھی ڈینجر میں ہے. اگر کاز ایسا کاز ہو جو دوسری آنکھ بھی ڈیمیج اور ہو سکتا ہے شروع ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں رپورٹ ہی نہیں دکھائی. تو اس لیے یہ سب ایک ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے تک کچھ نہیں آیا، صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں آئی ہیں. یہ ابھی ڈاکٹر عظمیٰ یہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں. دیکھیں عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم اب بات کریں گے. آج عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں. عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے کہ آپ آگے الیکشن لڑیں گے کیونکہ اس وقت لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر لائرز ہوں گے کہ ان کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. اور اس وقت 300 کیسز اگر عمران خان کے تھے، آپ اس وقت دیکھ لیں ہائی کورٹ کے اندر. اب ہم بھی عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں. اب کئی دفعہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دیا. آج ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کدھر ہیں سینئر لائرز. آج عمران خان کے کیس لگانے تھے، چیف منسٹر آ گئے، سلمان راجہ بیٹھے ہیں، سلمان صفدر کھڑے ہیں. کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ اس وقت آپ کے بعد دیکھ لیں حامد خان ہے سینیٹر پی ٹی آئی کے. عمران خان اس وقت جن کی آنکھ خراب ہے، جو اس وقت 2 کیسز لگے ہوئے ہیں جس کے اندر آج یہ 2 کیس لگ جائیں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. حامد خان کدھر ہیں؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے، جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے، عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا، تو گوہر صاحب کدھر ہیں؟ اس وقت چیئرمین ہیں، کہاں ہیں؟ ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں؟ اب ہمارے سے سنیں گے جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں پہلے جا کر. ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. پہلے ہم پرائیویٹلی ریکویسٹ کیا تھا، اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. وہ جو لاسٹ سیکنڈ دونوں ملاقات میں مجھے جو اسٹریس دیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لائرز کو ورڈز ان کے کہتے ہیں میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں، ان یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے کیسز جا کے لگوا دے، اور میں یہاں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں. اور اسپیسیفائی انہوں نے کیا کہ خاص طور پہ جو سارے سینئر لائر ہیں وہ تب تک نہ اٹھے جب تک میرے کیسز نہ لگے. اور سینئر لائرز پہ جو جتنے سارے ہیں ان کو، اور پھر میں نے میسج دیا سب کو. میں بار بار پبلکلی ایک مگر پرائیویٹلی بھی میں بہت میسیجز بھجواتی رہی کہ یہ ان کا پیغام ہے کہ جب تک میرے کیسز نہ لگے انہوں نے لگوا کے اٹھنا ہے. اچھا اب آپ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پارٹی میں یہ جب ریکویسٹ دیتے ہیں تو پارٹی میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے. اب آپ یہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو میڈیا کو آ کے بتا دیں گے، جو کچھ ہوگا ہم آپ کو میڈیا کو بتا دیں گے. کیونکہ جتنا انہوں نے اٹیک عمران خان کی فیملی کو کیا ہے، جب محسن نقوی بول رہا تھا ٹی وی کے اوپر، پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ اتنا انسلٹ کر رہا تھا عمران خان کی 30 سال کی محنت کی یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ، انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس وقت پارٹی عمران خان کے سارے ووٹرز ہیں، اس وقت پیار کرنے والے ووٹرز ہیں. عمران خان کی پارٹی وہ ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، اور باقی سارے اپنی ذمہ. عمران خان نے یہ بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپوزیشن نہ کی، یہ میں نے آ کے عمران خان کے ٹویٹ پہ ڈالا ہوا ہے، ہم آپ کو پھر آ کے دوبارہ سنانا شروع کریں گے عمران خان کے کیا میسج تھے. تو یہ سیاسی لوگوں کو جا کے بتا دو. اور میڈیا، اور ہم نے کہا یہ کس کو بتانا ہے؟ انہوں نے کہا میڈیا میں جا کر بتاؤ کہ یہ لوگ اپنی سیاسی قبریں ان کی کھود رہی ہیں. کیوں کھود رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اب اگر اس کی آنکھ کے ساتھ یہ پارٹی فیصلے کرے گی تو پھر ہم بولیں گے؟ ہم اب جا کے دھکے کھا رہے ہیں اڈیالہ کے باہر. اب سارا کچھ ریلیکسڈ ہے، سارا کچھ ریلیکس ہے، جیسے سارا علاج ہو گیا عمران خان کا. ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ پیمز میں لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارا ڈیمانڈ، ہم کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہم بولیں گے، ہم اپنے بھائی کے لیے لڑیں گے. اور آئندہ اگر کسی نے
اگر یہ جو ڈسٹریکشنز کریٹ کرتی ہیں ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بھی تو ہے نا, ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ایک دم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, وہ ہمیں سارا پتہ ہے, اس کی نہ فکر کریں. وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے, ساری سوشل میڈیا کو پتہ ہے, سارے صحافیوں کو پتہ ہے, صحافی بھی ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن سب کو سیریس ہو جانا چاہیے. عمران خان کے کیسز کے لیے سب سینئر لائرز آ کر بیٹھیں کورٹ میں. ہم بہنیں آ کے بیٹھ سکتی ہیں, ہم کوئی ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں, ہم جیلوں کے باہر بیٹھتے ہیں, ہم اپنے خرچے پہ آتے ہیں. ہم اتنے سالوں سے اپنے خرچے پہ, حلال کے خرچے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ہم اگر دل سے کر سکتے ہیں تو باقی سارے جن کے پاس عہدے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ. اور جیسے میں نے کہا, عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اگر نہیں بوجھ اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن اب آپ عمران خان کے لیے جو اس پارٹی, جو پورا پاکستان مانگ رہا ہے آپ سے, آپ کی مہربانی ہوگی. جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن آئندہ کے لیے کلیئر ہو جائیں. عمران خان کی صحت کے اوپر ہمارے سے چھپا کر جو یہ چیز کی گئی تھی جیل کے اندر محسن نقوی کے ساتھ مل کر, یہ چیز اب آئندہ کے لیے ہم پبلک آ کے بات کریں گے, ہم ساروں کو بتائیں گے کہ یہ سازشیں اب ہمیں قبول نہیں ہیں. میڈیکل ایمرجنسی ہاں. چاہیے. علیمہ خانم صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر سمیت راجہ ناصر عباس صاحب, محمود خانہ چکزئی صاحب, اس سارے میں موجود تھے جنہوں نے جا کر پیمز میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تھی یا ان سے سنی تھی. راجہ ناصر عباس صاحب اور